جو کہتے ہیں پیر کو پیدل بھی چلتے ہوئے آئیں گے. رجل کی جمع نہ سمجھیں, رجل کو مانے مرد, کہ صرف مرد ہی آئیں گے, عورتیں نہیں آئیں گی, یہ معنی نہ کریں. یہ رجل سے ہے, پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اور ہر سواری پہ بھی آئیں گے. اور خاص طور ضامر اس دبلی پتلی ان کی وجہ کی کھوپ نکلی ہوئی ہے, گوشت نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیاں باہر آ رہی ہو اور اندر کسی وہ جو کیا ہے پیٹ دبا ہوا ہے تو کھوپ نکلی ہے, وہ ضامر ہے. دبلی پتلی اونچی ہوں گے ان کے بھی چل کر لوگ آئیں گے, جو بھی ممکن ہو سکے گا آئیں گے. یا اتینا, وہ لوگ آئیں گے ان سواریوں پہ. من کل فجن, کسی بھی ماڈل کی ہوگی وہ سواری, ہر ماڈل کی چلتی اور پہنچ جائے. من کل فجن, ہر طرف سے. عمیق یعنی آسمانی گہرائی, اور یہ ہم رہے دور 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 کے کونوں سے لوگ پیچھے چلے آئیں گے. تو اب اندازہ کی قرآن کریم وہ سمندر کو سوجھ میں بر کرنے والی بات ہے. اس زمانے کے لوگوں کے سمجھنے کی کلمات ہیں جس سے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں, لیکن ہر زمانے والے اس کا اچھی معنی میں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور پکاریے لوگوں کو, پکار دیجیے لوگوں کو. بالحج, حج کے واسطے. یاتو کا, وہ آئیں گے تیرے پاس. رجالاً, پیدل چلتے ہوئے بھی. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اور دبلی پتلی اونچیوں پر بھی. بعض اوقات یہ دبلی پتلی سی وجہ سے کہ طویل سفر ہوتا ہے, طویل سفر کی وجہ سے بھی جانور کمزور پڑ جاتے ہیں. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اور دبلی پتلی سواریوں پہ, اونٹنیوں پہ. یاتینا, آئیں گے لوگ. من کل فجن, ہر راہ سے, ہر کنارے سے. عمیق, دور دور کے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہ پہ. یہ حرم ان کے لیے فائدے کی جگہ ہے, اور فائدے سے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے مراد ہیں. بہت زیادہ فائدے ہیں جو حج سے ملتے ہیں. اس سے کہ جو حج کر لے یا عمرہ کر لے اللہ کی رضا کے لیے, یوں واپس لوٹتا ہے جیسے آج کے دن اس کی مانے پہ جنا ہے. اور حج والے کی کیفیت الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اس لیے تاکہ وہ منفعت کی ان جگہوں کو دیکھ لیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہوں پہ. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور تاکہ نام لے وہ اللہ کا ان معلوم دنوں میں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو روزی دی اللہ نے ان کو مواشی میں سے, چوپایوں میں سے. یعنی اللہ کے نام سے وہ ان جانوروں کو وہاں ذبح کریں اور اس کا گوشت کریں. یہ بھی شعیرہ ہے, ایک نسخ ہے کہ نام ساتھ میں سے قربانی کرنا. ان جگہوں پہ جائیں, اللہ کی یاد میں لگ جائیں اور اللہ کی خاطر قربانیاں کر لیں. ان جانوروں پہ اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور تاکہ وہ پڑھیں اللہ کا نام لے کر ان معلوم دنوں پہ. یعنی جب ذبح کریں تو کسی بھگوان وغیرہ کے نام سے نہیں, بلکہ اللہ ہی کے نام سے ان کی یاد میں لگے. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو روزی دی اللہ تعالیٰ ان کو چوپایوں مویشیوں میں سے. جب تم قربانی کر لو اس کے بعد پھر کون سا نسک ادا کرنا ہے حج کے ارکان میں سے؟ فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا, اور دوسروں کو بھی کھلاؤ.
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بری حالت والوں کو بھی اور فقیر کو بھی. فریضوں کا بھی کرنے ہوگی. اگر دوسروں کو کھلانے کے لیے پھر فریزر میں رکھ سکتے ہیں جی. وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، برے حال والوں کو بھی اور محتاجوں کو بھی. جب تم قربانی کر لو اور قربانی کا گوشت تقسیم کر لو، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ قربانی کے بعد پھر احرام کھول دینا. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنے میل کچیل کو. احرام کا لباس میلا ہو چکا ہے، اسے دور کر لیجئے، غسل کر لیجئے، اب صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے. ثم ليقضوا، پھر پوری کر لیں، دور کر لیں، تفثهم، اپنے میل کچیل کو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پوری کر لیں اپنی منتیں. نظر بمانے منت کے. اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر پوری کرنا واجب ہے. اس لیے اگر کسی نے وہاں پہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت کی ہے، پوری کر جاتی ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں. پھر آخری بات رہ جاتی ہے اور وہ ہے طواف زیارت. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ پھر طواف کر لیں اس پرانے گھر کی، اس قدیم گھر پہ پھر چلے جائیں. مینا اور عرفات کو چھوڑ کر کے، اور آخری کام ان کا پھر یہی ہو کہ وہ اس پرانے گھر کا طواف کریں. ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنے میل کچیل کو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس مامون و محفوظ گھر کے، جو کہ طواف زیارت. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ پہنچ جائیں. یشہدوا مانے گواہی کے، سامنے دیکھ لیں، پہنچ جائے وہیں پہ. منافع لہم، جو فائدے کی جگہ ہیں. جیسا کہ ذکر کیا کہ یہاں سے اخروی فوائد بھی مل رہے ہیں اور دنیاوی فوائد بھی مل رہے ہیں. دنیا و فوائد حاصل کرنے حج میں منع نہیں ہے. کاروبار کرنا، کھانا پینا، خدمت کرنا، ان سب چیزوں کی جگہ. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چاہیے کہ اللہ کا نام لے کے پڑھے وہ ان معلوم دنوں میں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو اللہ نے دی ہے ان کو. من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں سے ان پر. جس بہیمہ بہم سے ہے. بہم کہتے گونگے کو، جو گونگے جانور مویشی. من بہیمۃ الانعام، ان چوپائے اور مویشیوں میں سے. وَكُلُوا مِنْهَا، سو کھاؤ اس میں سے. وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ. البائس الفقیر، برے حال والوں کو، محتاج کو. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ ختم کر دے اپنے میل کچیل. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں اس قدیم گھر کی. بیت المعمور ہے یا بیت المعلّہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا تھا کہ فرشتوں کا قبلہ ہے. اس کعبہ کے اوپر آسمانوں میں، اور جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں. ایسا بتا رہے ہیں اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے کہ جب ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو پھر دوسری بار اس کو موقع نہیں ملتا. اتنی تعداد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك ومن يعظم
فهو خير له ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. سورۃ حج کی آیت نمبر 30. نقطہ آغاز ہے حج کی اس ملاقات کے لیے. اس سورت کا نام اور ٹائٹل سورۃ الحج ہے، اور اب جن آیات سے ہم گزر رہے ہیں بالکل مرکزی نقطہ ہے اسی سورت کا. اس میں احکام حج بیان ہو رہے ہیں، اور اگر آپ گزرے ہوئے درس پہ ایک نگاہ ڈال لیں تو وہاں جو ارکان حج تھے اس پچھلے درس میں ارکان حج کی تفصیل آ چکی ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پھر اس کے بعد ذکر یہی تھا کہ آپ اس بیت اللہ کا طواف کریں، آپ بیت العتیق کا. اس کے بعد قیام کریں اللہ سبحانہ کے لیے عرفات میں، اور عرفات سے فارغ ہونے کے بعد پھر قربانی کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں. طواف زیارت مراد ہے. اس سے احرام کھولنے کے احکام آ چکے تھے کہ اپنے سے میل کچیل دور کر دو. میل کچیل شرک اور بت پرستی الحاد کا بھی، اور جسم کا ظاہری جو میل ہے وہ بھی اپنے سے دور کر دو، نظریں پوری کر لو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور آخری کام جو رکن کے لحاظ سے وہ طواف زیارہ ہے یا طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، تو اللہ کے اس پرانے گھر کا طواف کر لیا کرو. یہ حج کے مخصوص ارکان تھے جن کا ذکر ہوا گزشتہ درس میں. اب اس کے بعد جو عمومی احکام حج سے متعلق ان عمومی احکام کا ذکر چلے آ رہا ہے. ان عمومی احکام میں جو ہے قربانی کا ذکر ہے آج کی آیات میں اور آخر میں جا کر کے. قربانی کا جو فلسفہ ہے عظیم فلسفہ ہے. ایک انسانی دل کا اللہ کی جانب مائل ہونا، اس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہونا، رب ذوالجلال کی عظمت کا اس دل میں جاگزی ہونا، یہی فلسفہ قربانی ہے. اسلام تو کامل دین ہے اور اس میں جامع عبادت کا نظام ہے، لیکن اگر اس امت کے علاوہ آپ پچھلی امت پہ غور کر لیں تو وہاں عبادات کی جامعیت کم نظر آتی ہے اور قربانی کا تصور زیادہ نظر آتا ہے. مثلا یہود میں دیکھیے، یہود میں ارکان کے لحاظ سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی نمازیں کم تصور ہیں، لیکن قربانی کا سب سے زیادہ تصور ہے. ان کے ہاں اگر عبادت ہے تو وہ قربانی ہی ہے. چنانچہ یہود کے دین میں بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ باقاعدہ ایک خیمہ لگاتے تھے اور خیمے کا رخ قبلہ جانب ہوتا تھا، اور وہیں پہ وہ قربانی چڑھاتے تھے اور قربانی پیش کرتے تھے. اس سے پہلے کے ادیان میں دیکھیے جب حابیل قابیل اور اس زمانے میں قربانی کا جو تصور تھا کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی اور جو کچھ پیش کیا جاتا تھا کھلے میدان میں اگر وہ مقبول ہوتا تو وہ آگ اسے کھا جاتی تھی، ختم کر جاتی تھی. تو حابیل اور قابیل کے زمانے میں سے جب ایک نے اپنی بھیڑ بکریوں کو پیش کیا اور ایک نے گندم کا غلہ پیش کر لیا
تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، آسمان سے آگ آ گئے اس آدمی سے ختم کر دیا، لیکن دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ ہے جو پہلے سے چلے آ رہا ہے، اور مختلف زمانے میں رب ذوالجلال صبح نے اپنی حکمت کے مطابق اس میں مزید سخت احکام پیدا کیے۔ تو یہود میں جو تھا یہ مسئلہ بہت سخت تھا، اور ان کے ہاں قربانی پہ زیادہ ترکیز تھی۔ امت محمدیہ کے لیے بھی یہی بات موجود ہے کہ اللہ سبحانہ کو تمہارا یہ گوشت اور یہ خون بہانا تو نہیں پہنچتا، لیکن مطلوب تم سے اس لیے ہے کہ یہ تقوی جو ہے اس کے پیچھے وہ پہنچتا ہے اللہ کو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه۔ تو قربانی سے مقصد ہے حصول تقوی، اور ویسے تقوی وہ صفت ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ مثلا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزے کا کیوں حکم ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب اگر ایک آدمی روزہ رکھ لے اور تقوی والی صفت نہ ہو تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس طرح جھوٹ بولتا ہے، اگر اس طرح دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، تو ایسے روزے دار کے روزے کا کیا فائدہ کسی کو نہیں۔ اس لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا یہ پسند نہیں ہے۔ تو تمام عبادات میں ہے تقوی، اصل روح ہے۔ قربانی میں بھی اصل روح تقوی ہے، اسی کو اجاگر کرنا ہے، پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ہوئی بنیادی بات، مرکزی نقطہ آج کے درس کے لیے، لیکن اس قربانی کی تفصیلات جو ہیں وہ ذکر ہو چکی ہیں کہ جانور اور مویشیوں میں سے حلال ہے تمہارے لیے مویشی، مگر وہ مویشی، وہ جانور جن کا ذکر آنے والا ہے، ان کا تمہارے لیے کھانا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ محرمات جو ہیں جانوروں میں سے، ان کا اسی سورۃ الحج میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن سورۃ المائدہ میں اور سورۃ الانعام میں اور سورۃ النمل میں اس کا ذکر آیا ہے کہ کون کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس جانور کے ساتھ قربانی کا لفظ آ جاتا ہے وہ جانور بھی محترم ہو جاتا ہے۔ یعنی شعائر اللہ، شعائر اللہ کیا مراد ہے؟ شعائر اللہ وہ چیزیں جس سے اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ تو حکم ہمیں یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ حرمات اللہ اور شعائر اللہ کی تم حرمت کیا کرو، ان کو تقدس دو، ان کی عزت کو بحال رکھو، اور یہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اس سے تمہارے دل میں تقوی کا حصول ہو جائے۔ احترام، یہ وہ چیزیں جو احترام کے قابل ہیں، تمہیں احترام پیش کرو۔ تو قربانی کے جانور پہ جب آپ نام لگا لیتے ہیں کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، قربانی کا بکرا ہے، قربانی کا جانور ہے، اس وقت سے اب اس جانور سے فائدہ لینا تمہارے لیے جائے، اس لیے وہ تیرا نہیں ہوگا، اللہ کے لیے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو دستور تھا، حج کے لیے جن جانوروں کو لے جایا جاتا تھا کہ حج میں جا کر کے ان کی قربانی کریں گے، تو ان جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال لیتے، قلادہ ڈال لیتے تھے، پرانے چمڑے، پرانے جوتوں کے ٹکڑے لے کر گلے کا ہار بنا لیتے، جو نشانی ہوتی تھی کہ اس کو چھوا نہ جائے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ جب تک ضرورت نہ ہو اس سواری پہ سواری نہ کی جائے۔ البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سواری ہے نہیں اور مجبور ہے پیدل چلنے پہ، تو اس صورت میں سواری کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم ہمارے سامنے لاتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کیا کرو، اور قربانی کے جانوروں کو بھی تقدس دو، احترام دو، اس لیے کہ اللہ کی خاطر۔ یعنی قرآن کریم کے اب طالب علم اور جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کے ساتھ اللہ کا نام جو ہی لگ جاتا ہے اس کا تقدس اونچا ہو جاتا ہے۔ اب اونٹنی کو دیکھیں، ہر اونٹنی
اللہ کی مخلوق اور اللہ نے پیدا کی. لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے جو اونٹنی آئی قرآن کریم نے اسے ناقۃ اللہ کا لفظ دیا. اللہ کی اونٹنی، باقی اونٹنیاں اللہ کی اونٹنیاں نہیں ہیں، باقی بھی اللہ کی اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن خاص اسی کو کہ جو معجزے کے طور پہ آ چکی ہے اس کے لیے ناقۃ اللہ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے جو گھر بنایا ہے اس کے لیے بیت اللہ کا لفظ استعمال ہے، حالانکہ جتنی مسجدیں وہ سب بیت اللہ، اللہ کے گھر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا نام ساتھ شامل ہونے سے اس نسبت کی وجہ سے اس چیز کو برتری حاصل ہو جاتی ہے. ہمیں حکم ہے کہ اس کا احترام کریں. جی روح اللہ سے مراد اللہ کا حکم. قل الروح من امر ربی، یہ کلمہ کن تھا جو اللہ سبحانہ کے حکم کی وجہ سے، وہ کلمے کی وجہ سے وہ روح ٹھہر گئی مریم کے ہاں، اس لیے اسے روح اللہ کا. یہ گائے اور یہ دودھ والی ہاں اس کے لیے دودھ، اگر دودھ اس کی وجہ سے دودھ نہ لینے کی وجہ سے جانور کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر دودھ لے لیا جائے اس سے. دیکھیں دودھ اگر چھوڑ دیے جائے جانور کو تکلیف ہوتی ہے بعض، لیکن اگر دودھ نہ لے اسے اور جانور کو پھر بھی تکلیف نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ استعمال اس بھی. دیکھیں یہ ہے قربانی کے عمومی احکام دوسری جانب سے آج دیکھ رہے ہیں آج کے آخر کریم میں. اور جب یہ عمومی احکام بیان ہو رہے ہیں تو قرآن کریم اس کے پیچھے جو اصل قوت ہے اس کی طرف یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی خاطر ہیں اور اللہ سبحانہ وحدہ ہیں لا شریک لہ. اس لیے جو یہ تم نے حج ادا کر لیا، جو تم نے قربانی دی، جو تم نے مناسک ادا کر لیے، ان تمام کے پیچھے ایمان باللہ ہے. اس ایمان باللہ میں حج کے بعد تزلزل نہیں آنا چاہیے. یہ حج میں تو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگا رہے تھے اور حج سے جو واپس آ گئے تو پھر فوراً کہنے گے یا مدد مادی مدد. ہاں حج کے آنے کے بعد پھر فلاں کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور حق باہو اور حق فلان اور حق فلان. قرآن کریم اس پہ زور دیتا ہے کہ جو نجس چیزیں ہیں ان کو چھوڑ. اب تم پیور ہو گئے ہو، بالکل پاکیزہ بن چکے ہو، لہذا اللہ کے ساتھ ہرگز شرک ہو. پھر قرآن کریم نے آج کی آیت کریم میں ایک مثال دی ہے. شرک کرنا اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. کس طرح تمہیں جرأت ہوتی ہے کہ تم بڑی ذات کے ساتھ کسی مخلوق کو ملا دیتے ہو کہ پتھر بھی خدا جیسے ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں مثال ہے جیسے ایک انسان بلندیوں پہ ہے، اونچائیوں پہ ہے، اونچائی کیا کر کے ذلیل کر کے نیچائی پہ لایا، گر پڑے اس میں گہرائی ہو جائے اور اس کے بعد جب ذلیل ہو جاتا ہے فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اچک کے لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں، یا ہوائیں تیز آ جائیں اور وہ بھی کاغذ کی طرح اسے لنڈاتے جائیں اور اڑاتے جائیں، اس کی حیثیت ہو جائے. تو انسان کا مقام جو ہے بڑی ذات کے ساتھ وابستگی میں ہے. اگر بڑی ذات کو چھوڑ کر کے تم نے اپنے آپ کو وابست کر دیا بھگوان جی کے اور فلان جی کے اور فلان جی کے ساتھ، آپ کا مقام بھی اتنا ہی نیچے چل گیا. لہذا آج سورۃ الحج میں یہی تم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، گندگی کے ان بتوں سے بچ کے رہو. وہ بت جو تم نے ہر پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بت جو ہر تم نے اپنے انگیٹھیوں کے اوپر رکھے ہیں، شو کیس میں رکھے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے، یہ بڑی ہستیاں ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کے بت ہیں جو تراشے ہیں تم نے. تم ایک کے ہو گئے ہو اور ایک ہی کے رہو، اس کے علاوہ کسی اور کے تم نہیں ہو سکتے ہو. یہ عمومی احکام ہے جو آج سورۃ حج کے ناطے سے ان آیت کریمہ میں یہ احکامات ہیں. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. یہ تو سن چکے
یعنی حج کی بات تو ہو چکی گزشتہ آیات کریمہ میں، طواف زیارہ ہے، احرام ہے، قربانی ہے، ذالک یہ ہو چکے سارے احکام۔ اب اس کے بعد آئیے عام احکام کی طرف۔ عام حکم یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی بھی بڑائی رکھے اللہ کے حرمتوں کی۔ حرمت ہے تقدس، حرمت بمعنی عزت، جن کو اللہ نے عزت دی ہے تم بھی اس کی بڑائی بیان کرو، تم بھی اس کی بڑائی لے لو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ یہ بہتر ہے تمہارے پروردگار کے ہاں۔ ایک مثال لے لیجیے، چھوٹی سی، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ کا کلام ہے، اور ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی کتاب ہونے کی نسبت اس کی عزت ہے۔ اب کوئی آدمی اگر معمولی سی غلطی کرے کتاب اللہ کے بارے میں، کس قدر چبھن ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے ہر ایک کو۔ یہ عربی لوگ تو قرآن کو پکڑ کر کے اس پہ لکیریں کھینچتے ہیں، ہاں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سامان رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہر ایک دل میں اس کی چبھن ہوتی، تکلیف ہوتی، کس نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں آیات کریمہ اخبار میں نظر آ جائیں، دوسرے کاغذ پہ نظر آ جائیں، آپ زمین پہ دیکھ لیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر کے اسے جیب میں رکھ لیتے ہیں یا محفوظ جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے حرمات اور اللہ کی عزت دی ہوئی چیزوں کی آپ بھی عزت کرتے ہیں۔ اس احترام کو اللہ سبحانہ بھی بہتری قرار دے رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی، جو بھی اللہ کے محترم احکام کی وقت کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے چوپائے اور مویشی۔ انعام، انعام نہ پڑھیے، یہ انعام ہے، انعام بمعنی جانور، چوپائے، مویشی۔ اللہ نے جانوروں کا کھانا تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے۔ اصل بات ہے سارے جانور حلال ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جن کو جو پڑھ کے سنائی جاتے تمہیں آگے جا کر کے، بعد میں جو احکام نازل ہوں گی، جو تمہیں سنائی جائیں گی، ان کو مستثنا کر دیجیے حلال سے، وہ حلال نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب جانور تمہارے لیے حرام حلال ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اتنی بات آ گئی، اس کے علاوہ مزید تفصیلات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں یتلا علیکم، مگر وہ جانور جن کی آگے جا کے تم پہ تلاوت کی جاتی ہیں، وہ جانور کھانا جائز نہیں۔ مثلا دیکھیے سورۃ الانعام میں اس کا ذکر آیا ہے، 7واں پارہ ہے سورۃ الانعام، دیکھیے آیت نمبر ہے 145۔ سورۃ الانعام 8ویں پارے میں ہے، آیت نمبر ہے 145، 145 پڑھیے قاری صاحب۔ قُلْ لَا أَجِدُ بس قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ کہہ دیجئے جو وحی میری جانب کی جا چکی ہے اس میں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے، کھانے والی جو کھائی جاتی ہے، الا مگر یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں میری وحی میں۔ کون سی ہیں؟
بس الا یکون میتا مردار جانور ہو، دمن مسفوحا بہتا ہوا لہو ہو، لحم خنزیر فإنہ رجس، یہ سب گندگی اور ناپاکی کے کام ہیں، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ جانور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام چڑھائے جائیں وہ بھی فسق اور گناہ میں آ جاتے ہیں۔ جی ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ ہاں یہ حرام ہے، لیکن مجبوری کے قاعدے میں اگر اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ ملے اور زندگی کی رمق جا رہی ہو، زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اس صورت میں مجبور اس شخص کے رزق کھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ یہاں میتہ وغیرہ کے احکام آ گئے۔ اب آئیے سورۃ النمل میں، سورۃ النمل 20ویں پارے میں ہے۔ معاف کیجیے، سورۃ النمل نہیں، سورۃ النحل ہے، 12ویں پارے، 14ویں پارے میں، پارہ نمبر 14 میں سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 115، 114 اور 115 سورۃ النحل۔ چودواں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون۔ یہ اصولی بات تھی کہ کھاؤ پاکیزہ جو اللہ سبحانہ روزی تمہیں دی ہے، اور اس کے نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ احسن، تبارک اللہ فیکم۔ یہاں پھر وہی ذکر ہے کہ یہ چیزیں ان کا کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ موقوذہ، منخنقہ، متردیہ، ان کے احکام بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں کہ وہ ان جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے۔ اب آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تم کو سناتے ہیں ہم آگے جا کر کے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے۔ اوثان وثن کی جمع بت، اور رجس کہتے ناپاکی کو۔ حج پہ پہنچنے کے بعد ہر قسم کی ناپاکی سے اب اپنے آپ کو بچاؤ، جو گناہ تھے ان کو وہی چھوڑ دو اور ختم کر دو، اور تم آ جاؤ ان گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے۔ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، عمل کے گناہ، عقیدے کے گناہ، سارے کے سارے وہی چھوڑ دو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ قول الزور، زور بمانے جھوٹ، جھوٹی بات سے بچو۔ جی زور کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو زائر ہے یا زوار ہے وہ مانے اسم فاعل ہے، زیارت کرنے والا، یہ زور ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، یکسو ہو جاؤ سب کے سب ایک اللہ کے لیے۔ مطلق، اب اس جھوٹ کے عام ہے، یعنی قول، فعل، عمل، پھر قول میں شہادت، غیر شہادت، یمین، مطلق بیان، ہر طرح کی بات۔ مومن کو سترہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حنفاء للہ، حنفاء حنیف کی جمع، حنیف من سیدھی راہ پہ جانے والا،
مسلمان جو ہیں سب کے سب حنیف ہیں، سیدھی راہ پہ جانے والے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. تو ایک رنگ والے صرف مسلمان ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہیں. جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں. سورۃ حج میں اسی کا اقرار ہے کہ تم حنفاء بن جاؤ، یکسو سیدھی راہ پہ جانے والے بن جاؤ. حنفاء للہ، اور ایک راہ پہ یا ایک یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے. غیر مشرکین بہ، نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ کسی کو، فكأنما پھر گویا کہ وہ خر گر پڑا. خر بمانے گدھے کے نہیں، یہاں پہ خر فعل ہے بمانے گر پڑنا. فكأنما خر من السماء، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے. یہ آسمان پہ رسی لٹکائی تھی، جیسے پچھلے بھی درس میں مثال آ چکی ہے کہ موحد مشرک کی یہ مثال ہے کہ وہ ان بلندوں سے نیچے گر پڑے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ گر پڑا آسمان سے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا خطف، خطف ہونے اچکنا، خاطفہ اچکنے والے، ڈاکو. الطیر بمانے پرندہ. آسمان سے جب نیچے گر پڑے اور اس کے بعد کوئی بھی شاہین ہو، عقاب ہو، باز ہو، کوئی بھی آ کر کے اس کو جھپٹ سکتا ہے اور اچک لے جا سکتا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اچکتے ہیں اسے پرندے. او تہوی بہ الریح، یا جا اڑا لے اس کو ہوا. تہوی بہ الریح، ریح ہوا کو کہتے ہیں. تہوی ہوا کے ساتھ اڑا دینا، یعنی ہوا اسے اڑا لے جائے. کہاں پہ؟ فی مکان سحیق، کسی دور کے مکان میں، دور بلندیوں میں یا دور طویل فاصلہ میں جا کر کے اپنی جگہ سے دور ہٹا دے اسے. یہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال یہ بتاتا ہے کہ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا تمہیں بھاری پڑ رہا ہے، حالانکہ ایک دفعہ ایک اللہ کے لیے جھک جاؤ، 1000 سجدوں سے بچ جاؤ. پھر کسی اور کے سامنے سجدے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. یہ کہتے ہیں. اس لیے عرب لوگ کہتے ہیں نا، الفاظ آتے ہیں کفانی عزن، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر دوں. میرے لیے عزت، سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کا بندہ. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو جا اللہ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے اس کے ساتھ کسی کو. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو، فکأنما، سو گویا کہ وہ خر من السماء، گر پڑا آسمان سے. فتخطفہ الطیر، پھر اچکتے اس کو اڑنے والے مردار جانور، اڑانے والے مردار جانور. او تہوی بہ الریح، یا لے اڑے اس کو ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور مکان میں. ذالک، یہ تو سن چکے حقیقت امر کو، اب واپس آ جائیے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام کی لگی چیزوں کے، فإنها من تقوى القلوب، سو یہ ہے دل کی پرہیزگاری والی باتوں میں سے. جو شاعر اللہ کی عزت کرے تو یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے. لیکن ذرا بیدار رہے، آپ عزت کرنے والے بن جائیں شاعر اللہ کے. شاعرہ کی جمع نشانی، اللہ کی نشانی. اور پہلے سے بتا دیں کہ جس چیز کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے،
تو لہذا ہر چیز کو بھی پھر شاعر اللہ نہ سمجھے، ہاں؟ کیونکہ ہم حضور فیض گنجور والے زمانے سے آئے ہیں. ہم ہندوستان میں غلامی کی زندگی ایسے گزاری ہے کہ ہر چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. اس لیے بلی بھی سامنے سے گزر جائے نا تو بلی بھی مقدس ہو گئی. کبوتر بھی ہمارے ہاں شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا. اور اگر پتھروں والے کسی عمارت پہ پہنچ جائیں اور اس پہ سفید چونا لگا ہو پھر تو کوئی بھی سامنے نہیں جاتا، ریورس گیئر لگا کر کے پیچھے آتے. یعنی کیا کیفیت ہے درگاہوں پہ کہ ہمارے کمزور غلام کا تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی پھر شاعر اللہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں پیٹ نہ کرو ورنہ رات کو پھر خواب میں ڈرانے آئے گا پیر صاحب. تو یہ ہے احتیاط رکھیے کہ کہیں بھول بھلائیوں میں یا غفلت میں آپ کو کوئی آدمی سادہ نہ سمجھ لے. ہر چیز شاعر اللہ کی نہیں رہتی، شاعر اللہ خود نہیں کرتا. جی فإنها من تقوى القلوب، سو یہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى. ایک صاحب نے حج کی صورت کی وجہ سے میرے خیال مسائل بھی دیے ہیں اور حج کے متعلق ہے، اس نے پوچھے ہیں. ایک آدمی حج کے دوران ایک فرض نہ کر سکا تو اس کے اوپر دم لازم ہو گیا، تو کیا وہ دم خود ادا کرے یا کسی کو اپنا ضامن بنا کر ادا کرے؟ اور دم کے لیے ذبح ہونا ضروری ہے؟ یہ وہی پیسے حرم پاک میں غریبوں میں تقسیم کیے جائیں. اب یہ سوال اس کا جواب دیکھیے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، وہ جانور جو تم نے اللہ کے نام نامزد کیے ان کا نام ہو جاتا ہے ہدیہ. اب ایک مدت مقررہ تک تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے بعد جو ہی آپ نے اس پہ نام لگا لیا اب اس کے بعد فائدہ لینا بند. اب اس کو پھر پہنچانا ہے کہاں پہ؟ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے. محلها حلال ہونے کی جگہ، قربان ہونے کی جگہ. الى البيت العتیق، اس قدیم گھر کے پاس ہے. قدیم گھر سے مراد بیت اللہ شریف ہے، حرم ہے. اور اس سے محدود معنی نہ لے لیجئے کہ کعبہ کے اندر ہی جانور پہنچانا ہے، وہاں ذبح کرنا ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ پورا حرم جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دے. تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو حج کے لیے جانور لے جائے جاتے ہیں اپنے ساتھ قربانی کرنے کے لیے، ان کو راستے میں پھر ذبح نہیں کیا جاتا. ان کی قربانی طواف زیارت کرنے کے بعد یا اس کے عید الاضحیٰ کے دن رمی جمرات کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، اور وہاں حرم میں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کے مستحق بھی وہی لوگ تھے، حرم کے رہنے والے. خاص کر یہ حکم شدت آ جاتی ہے اس میں جو دم جنایت ہو. دم جنایت میں نا کوئی کمی آ جائے حج میں اور اس کی وجہ سے آپ کی قربانی لازم ہو گئی تو آگے باعث اور فقیر کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ پھر حرم والے ہی کھائیں گے، الا یہ کہ پھر حرم سے زائد اور حرم والے کہیں باہر استعمال کرے تو شاید ہی جائے. یہاں جو اب کسی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ دم کے بارے میں کہ کسی پہ جنایت کا دم آ گیا کسی رکن کا ادا، کسی واجب کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے، اب وہ دم وہی حرم میں دینا ہوگا. خود تو واپس آ جاتا ہے اپنے وجود کے دوران، جہاں جب وہاں باقی ہے اس وقت قربانی نہ دے سکا، واپس آ گیا، پھر بعد میں پتہ چلا. تو اب چاہیے کہ جو بھی بیت اللہ شریف جا رہا ہے اس کو وہ قیمت دے دے تاکہ وہاں جا کر کے آپ کی طرف سے یہ دم دے دے. یہ دم وہی ہونا چاہیے. ثم محلها الى البيت العتیق، اور وہی کے لوگ ہی اسے کھائیں گے. تیسری بات ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے. قربانی کا بدل 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، کیش پیسہ دے دو، نہیں، کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. قربانی اسی شکل میں ہی ہو.
دم اسی شکل میں دینا ہوگا. میاں بیوی حج پہ گئے، اس میں ایک بیمار ہو گیا، یعنی شوہر بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکا، مگر اس نے باقی حج کے ارکان پورے کیے. کیا اس پہ دم ہے یا نہیں؟ اس کا عمرہ ادا نہ کرنا حج پہ فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب یہ ہے حج میں سے عمرہ رکن نہیں ہے. عمرہ اگر ساتھ ملا ہے تو تمتع یا قران کی شکلیں ہیں، لیکن خود اگر وہ فقط صرف حج مفرد ادا کر لے حج ادا ہو جاتا ہے. عمرہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پہ دم نہیں آتا، نہ حج کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. البتہ اگر ایک آدمی نے قران یا تمتع کی نیت کیا کہ میں عمرہ بھی کروں گا اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر حج ادا کروں گا، اس صورت میں عمرہ اس سے چھوٹ گیا ہے، اس کی قضا ہے. اگر عمرے کا موقع نہ ملا اسے، بیمار ہو گئے مثلا، قضا ہے عمرہ کرے جی. جیسے حضور کریم علیہ السلام گئے عمرے کی نیت سے، پھر روک دیے گئے صلح حدیبیہ کے سال بھی، تو اگلے سال آپ نے عمرہ ادا کیا اور آپ نے فرمایا ہم عمرے کی قضا کریں، عمرۃ القضاء سے کریں. نہیں، حج میں سے نہیں. مسجد نبوی جو ہے وہ حج میں داخل ہے، حج کے ارکان میں سے نہیں. 40 یا 50 جتنی بھی نمازیں ہیں پڑھ رہے، لیکن اگر کوئی حج پہ جاتا ہے اور مدینے جانا موقع نہیں مل پاتا اسے، اس کے حج میں کوئی فرق نہیں ہے، حج ادا. جی جی، تھوڑا سا انتظار کیجئے، وہاں ہم باعث اور معتر اور قانع کی تعریف کریں گے تو اس میں آسانی ہو جائے. قانع جو بالکل قناعت کیے بیٹھا ہے، مانگتا بھی نہیں ہے تو محتاج، لیکن وہ مانگتا نہیں کسی سے، اس کو بھی دے سکتے. معتر جو پیچھے پڑا ہوا ہے کہ رسید تو میرے کٹے گی، کھال تو مجھے دو گے، لازمان فلاں چیز تو مجھے دو گے، میں اس کا محتاج، اس کو بھی دینے کی اجازت ہے. جو بے صبر ہے اس کو بھی دینے کی اجازت ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دینے کی اجازت ہے. اس میں عموماً حرم والوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے نا، سب چیزیں آ رہی ہیں. اللہم اجعل افئدۃ من الناس. ہاں جی، آخری سوال تھا. حج کے دوران شوہر کی بیماری میں عورت کے حج کے ارکان کیسے ادا کرے، جبکہ عورت کو غیر محرم کے ساتھ راستے پہ چلنا، بغیر محرم کے راستے پہ چلنا منع ہے؟ جواب ہے محرم کی شرط سفر کے دوران ہے. سفر کے دوران 3 دن سے زیادہ کا سفر ہو تو پھر محرم کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر اپنے علاقے، اپنے گھر میں یا مکے میں ہو تو اس وقت مسجد کے تک جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں. کوئی آدمی عورت کہے کہ میں مسجد میں سے نہیں جاتی کہ محرم نہیں ہے، اس لحاظ سے نہیں. اگر وہ مسجد گھر میں نماز پڑھے درست ہے اس کی، لیکن اگر مسجد آئے تو ساتھ میں شوہر کا آنا ضروری نہیں. تو اس لیے جب بیوی موجود ہے، شوہر موجود ہے، دونوں کا ایک ساتھ جوڑی بن کر کے جانا ضروری ہے. یا ایک بیمار ہو گیا اور دوسرا حج ادا کر لے، درست. یہ مسئلے کے لحاظ سے ہے، ورنہ ضرورت ایک دوسرے کو ہے، مرد عورت کی اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں ایک مدت کے لیے فائدے اٹھانے ہیں ان حج کے جانوروں سے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر قربان کرنا ہے انہیں بیت اللہ العتیق کے پاس. تو لہذا وہی بیت اللہ کے پاس ان کو قربان کرنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ